خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے ذوق جنوں دے۔ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ پرے ادراک سے ہے اپنا مسجود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقش کف پائے یار دے۔ السلام علیکم، پروگرام فن اور وکیل جسٹ پوائنٹ ٹی وی اور میں آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ نرگس ناہید۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ماشاءاللہ بہت لنڈن کونسل، بہت سینئر لائر اور بہت ہی کائنڈ شخصیت جناب محترم محمد گل زمان بٹ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو آپ سے بھی ان کی خوبصورت باتیں، ان کی خوبصورت شخصیت، ان کے تمام پہلو شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ریئلی آئی ایم ویری ہیپی۔ اصل میں جتنا میں نے سنا ہے وکلا اپنے برادری سے ہی کہ یہ ٹی وی بذات خود بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور اس پہ آنا تو آئی تھنک آئی ایم لکی انف۔ تھینک یو ویری مچ سر، سو نائس آف یو۔ اچھا سر، ماشاء اللہ وکالت آپ نے 74 سے اسٹارٹ کی، جی، تو سارے شعبوں میں کام کیا، تو کون سا ایسا شعبہ ہے جو آپ کو بڑا اپیل کرتا ہے؟ سول شعبہ ہے، فوجداری شعبہ ہے، ریونیو کو کرتے ہیں، یا ٹیکس کی دلچسپی ہے کہ بس آل راؤنڈ؟ ٹیکس میں کبھی دلچسپی نہیں رہی، اچھا، لیکن سر اس کی ٹیکس وجہ دینے میں یہ تو دلچسپی ہے نا؟ نہیں، اس میں بھی کوئی نہیں۔ نہ کرے سر، آپ پہ ٹیکس لگ جانا ہے۔ یہ مجھے پتا ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کا وکیل اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک وہ ٹیکس فائلر نہ ہو۔ جب وہ ایڈمیشن ہوا نا لاء کالج میں، جی جی، پوچھا گیا کہ آپ لاء کس لیے لینا چاہتے ہیں، جی، تو مجھے ایک دم سے جو میرے منہ سے نکلے نا چند الفاظ وہ یہ تھے، ٹو ٹیک دا لاء ان مائی ہینڈ۔ وہ پرنسپل صاحب جو تھے وہ بڑی دیر ہنستے رہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن ہے بڑی مزے کی، ہے بڑی مزے کی، صحیح بات۔ فوجداری میں آپ کو کوشن ملتا ہے ایکٹنگ کرنے کا بھی۔ سول میں لاء چلتا ہے اور فوجداری میں آپ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ دیٹ کاؤنٹس اے صحیح بات ہے۔ لاٹ، اور یہ ویسے بھی یہ ججز کی ان کی بھی ڈسکریشنری پاورز بہت زیادہ ہوتی ہیں نا، یہ فوجداری میں تھوڑا سا وہ اس میں جو پریزنٹیشن ہے آپ کی، آپ کا جو سٹائل ہے فوجداری میں، دیٹ میٹرز اے لاٹ، ویئر ایز ان سول لاء اس میں کتابی علم جو ہے وہی ہے سارا۔ سر اس میں تو ہم تو ادھر ادھر کھسک نہیں سکتے نا سول لاء میں۔ اب کرمنل میں ایک وقت میں فار اینڈ اگینسٹ کسی ایشو کے آپ کو دونوں قسم کی اتھارٹیز ملیں گی، بٹ دس از ناٹ دا کیس ان سول لاء۔ وہاں ایک وقت میں ایک ہی اتھارٹی جو ہے وہ پریویل کرتی ہے۔ تو اس میں بھی ہے کہ اگر فار اینڈ اگینسٹ دونوں قسم کی کسی ایک ایشو کے اوپر آپ کو اتھارٹیز کرمنل میں مل جاتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی پریزنٹیشن جو ہے دیٹ ول میٹر۔ میں یہ فیل کرتی ہوں کہ ہم جب ہم اسٹوڈنٹ تھے اور جب ہم نے اپرنٹسشپ کی، تو ہمارے جو ٹیچرس تھے وہ ہمیں روسٹروں پہ کھڑا ہونا سکھاتے تھے باقاعدہ، کیا کہ بھیجتے تھے کہ دیکھو بیٹا آپ نے لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہونا، آپ نے رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے، آپ نے اس طرح بات کرنی ہے، آپ نے اس طرح کورٹ کو مخاطب کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں میٹر تو کرتی تھی ڈیفینیٹلی۔ جب سے یہ میرا خیال اپرنٹسشپ کا سسٹم انہوں نے ختم کر دیا ہے نا، اس وقت سے میں کہتی ہوں کہ جو جی میں آتا ہے جا کے کہہ دینا، یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے۔ کورٹ کو مخاطب کرنے کا طریقہ سلیقہ ہماری برادری پہ الزام لگ رہا ہے وکلا گردی کا، یہ بھی انتہائی ڈیمیجنگ ہے اس پروفیشن کے لیے۔ حالانکہ سر یہ ہونا نہیں چاہیے، میں تو یہ سمجھتی ہوں یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں سر ذاتی طور پہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے اپنے جو تحفظات ہیں ان کے اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں نا، تو اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے ساری دنیا اپنا کام کر رہی ہے۔ تو اگر وکیل اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے بات کرتے ہیں تو ان کا وکلا گردی کہہ دیتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وکلا کی جو تحریک چلی تھی نا چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب کے حوالے سے، جی سر، اس میں بہت لیٹر سٹیج پہ معاشرے کے دوسرے طبقات جو ہیں وہ شامل ہوئے تھے۔ جی جی بالکل، بہت عرصہ وکلا نے اسپیشلی اپنے نقصان کر کے سارا کچھ انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے یہ کام کیا، اور اس حوالے سے
اٹ واز انپریسیڈنٹڈ. پوری دنیا میں اس قسم کی تحریک اور کامیاب تحریک کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. کوئی ریکارڈ نہیں ہے. جتنی عزت اس تحریک سے وکلا کو ملی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے سر, بالکل. اور یہ وکلا گردی کے جو تانے ہیں جو تھوڑے کام جونیئر لائرز کرتے ہیں, یہ اس عزت کو, بہت عزت جو ملی تھی اس کو خراب کرنے والی بات ہے. لیکن سر بہرحال میں تو یہ سمجھتی ہوں اتنا کرتے بھی نہیں ہے جتنا ان کو بلا وجہ ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. وہی جیسے پہلے بات ہے کہ اپنے تحفظات کے لیے ہر بندہ کام کر رہا ہے, وکیل کر رہا ہے تو وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ بھی بات نہیں ہے. خیر یہ ایسے خام خواہ انہوں نے بنائی بھی زیادہ باتیں ہیں. ذرا سی اب تھوڑی سی بھی بات آپس میں ہو گئی, اب کالا کوٹ بڑا نظر آ رہا ہے. جی ہاں, آپ دیکھیں نا, اب سول سوسائٹی میں دیکھ لیں مختلف کلرز کے لوگ ہیں نا, وہ کپڑے وپڑے پہنے ہوتے ہیں, وہ اتنا کو پرومیننٹ نہیں ہوتے. اب یہ کالا کوٹ بڑی جلدی نظر آتا ہے کہ کالے کوٹ کے 4 بندے بیٹھے ہیں کہتے لو جی کالے کوٹ والے نے آ سیابا پاتا, حالانکہ وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. بات تو اب یہ کالا کوٹ ہے اس لیے تو نظر آنا ہے نا سر. اچھا چلے ٹھیک ہے سر, اس پہ بات ہوتی رہے گی. ویسے دیکھا بھی جائے تو اس کالے کوٹ نے ادروائز معاشرے کے جتنے بھی دوسرے طبقے ہیں نا, وہ جیسے ڈاکٹر صاحبان کی بہت عزت ہے معاشرے میں, جی جی, اسی طرح وکلا کی جتنے بھی دوسرے ادارے ہیں, مثال میں پولیس سے لوگ بڑے ڈرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس والے بھی وکلا کی جتنی عزت کرتے ہیں, جو میکسیمم کرتے ہیں, جتنا وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنے طور پہ جب کبھی کوئی ایسا مصیبت کا ٹائم آتا ہے وہ بھی وکلا کے پاس ہی آتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں جینوئنلی کہ یہی وہ طبقہ ہے جو کسی کو تکلیف سے نجات دے سکتا ہے. صحیح بات. وہ اللہ کی اپنی تعریف بھی تو ہے نا, وکفی باللہ وکیلا, اللہ بہت بڑا کارساز ہے, تو ہم تو چھوٹے چھوٹے کارساز ہیں. تو سر یہ واقعہ یہ تو ایک صفاتی نام ہے اللہ کا, الوکیل, اور یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ. اور میں تو بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میرا اس شعبے سے کسی کام میں کارساز ہونا یہ بہت بڑا اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمت ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے سر, یہ باتیں ساری ہوتی رہیں گی, لیکن آئی نو ویری ویل کہ آپ ماشاءاللہ ایک بہت علمی ادبی شخصیت ہیں. کتابیں ادروائز بھی کتابیں پڑھنے کا آپ کو بڑا شوق ہے. تصوف کی جو شاعری ہے اس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں, اور شاعری ویسے آپ کو اچھی لگتی ہے آلویز, تو کچھ تھوڑا سا سنائیے پلیز. شاعری کے علاوہ بھی جو ادب ہے وہ تصوف کے حوالے سے ہی زیادہ پسند ہے. جی بالکل صحیح بات. اس میں آج کل کے میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت پڑھے لکھے ریلیجس اسکالرز ہیں, بڑے بڑے بہت علماء کے نام آئے ہیں, لیکن ایسے علماء جو انٹرنیشنلی دے آر نون ایز سچ, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب جو ہیں, جس بندے میں کوئی مذہبی یا اچھائی کا رجحان ہے تو کشف المحجوب ایک ایسی اعلیٰ کتاب ہے. بالکل صحیح بات. کہ انسان اگر اللہ سے دور ہے یا اللہ کے نزدیک ہے, اس کا اچھا بندہ ہے, اگر وہ دور ہے تو کن وجوہات کی بنا پہ دور ہے, تو کشف المحجوب کا وہی چیپٹر ہے کہ ایسی 10 یا 11 مین چیزیں انسانی عادات و اطوار کی اور ان کے رویوں کی کہ جن کو انسان اگر درست کر لے تو اللہ کے قریب آ جاتا ہے, اور اگر ان کو درست نہ کرے تو دن بدن اللہ سے دور جاتا ہے. سر بلکہ لاسٹ ٹائم تو میں ایک چھوٹی سی ایک بات پڑھ رہی تھی, لیکن وہ تھی تو چھوٹی سی, لیکن اس نے میرے پہ اثر بہت کیا. جی, اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ یہ نہ سمجھے کہ کچھ دن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, یعنی اللہ کے سامنے آپ جا کے کھڑے نہیں ہوتے, تو یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی آپ کی کوئی خوبی ہے, یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو انفرینڈ کر دیا ہے, کہ وہ آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہی نہیں ہے. وہ تمہیں توفیق ہی نہیں دیتا کہ جاؤ. اور میں تو اتنا ڈری سر, میں نے کہا بھائی اب جتنی مرضی نیند آئے آتی پھرے, لیکن پہلے نماز پڑھنی ہے پھر سونا ہے. اچھا سر کچھ پوئٹری سنائیں آپ جو آپ کو اچھی لگتی ہے. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں. واہ, خرد کی گتھیاں عقلی کام جو ہیں عقل کے, وہ سارا میں کتابیں پڑھ چکا, یہ دیکھ سکا. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے ذوق جنون دے. میرے مولا مجھے ذوق جنون دے. تو کیا دوبارہ انہوں نے پھر وہ جنون مانگا, کیا عشق مانگا پھر؟ کیونکہ جنون تو سر عشق تو جنون ہے نا, عشق تو جنون عقل جہاں ہے وہاں وہ عشق تو پھر کود ہی پڑتا ہے نا. بہت اچھی بات کا نالج ہونا اور اس کے اوپر ایک جنونی کیفیت میں عمل کرنا. جنون تو بندہ اب اگر عقل اکٹھی بھی ہو جائے تو وہ تو ایسا ہی ہے نا جیسے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, جب تک اس کی اپلیکیشن نہیں ہوگی, اور اپلیکیشن بغیر جنونی کیفیت کی ہوگی, ہو نہیں سکتی. اس لیے جو عقل سے اگلی خواہش ہے انسان کی وہ پھر جنون کی ہے کہ بھی وہ جنون ہوگا تو پھر کچھ کریں گے. تو اس حوالے سے کہ عقل اور جنون کا ایک ڈیفینیشن, ایک موازنہ, اور پھر ان کی اپلیکیشن, وہ
بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق. واو بہت زبردست. اچھا سر احمد وہ اس کا فیض احمد فیض کا بھی آپ سنا رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے. فیض صاحب ماشاءاللہ انسانی جذبات کی ترجمانی کے بہت ہی عظیم شاعر ہیں, اور دل والے بھی اس لیے کہوں گا کہ 3 بہت خوبصورت غزلیں ان کی جن کو بہت خوبصورتی سے گایا گیا. ایک غزل انہوں نے میڈم نور جہاں کے نام کر دی, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. دوسری غزل اقبال بانو کے نام کر دی, دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب. اور تیسری کر دی انہوں نے مہدی حسن کے نام میں گلوں میں رنگ بھرے. واہ واہ واہ. تو یہ ان کی انتہائی خوبصورت شاعری, اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں نا کتنے اچھے انسان ہیں کہ اپنا بہترین کلام جو ہے ان اپریسیشن آف کہ کس نے گایا ہے اور کتنا خوبصورت گایا ہے ان کو دان کر دیا. دان کر دیا. یہ اور یہ بہت اعلیٰ ظرفی کی بات ہے. ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ورنہ وہ تو کہتے ہیں کہ اکثر بڑے شاعروں کی بات ہو رہی ہے بھائی معذرت کے ساتھ کہ وہ تو منگے دا تاپ نہیں دیندے, یعنی کہ اپنی کوئی چیز وہ نہیں دیتے. وہ کہتے نہیں اور کسی کا شعر پڑھتے نہیں ہیں اور اپنی کوئی چیز کسی کو دیتے نہیں, اور اتنے زیادہ وہ اپنے معاملات میں اتنے کنزرویٹو ہوتے ہیں. تو یہ کتنے براڈ مائنڈیڈ ہے. کیا بات ہے. اور یہ کتنا خوبصورت ہے جو مہندی حسن کا بھی آپ نے فرمایا ہے, گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. واہ. اب نور جہاں والی آپ سنا دیں, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. ہاں جی. اس میں وہ جو اشعار ہیں نا, اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. یہ بندہ وصل کی راحت کے سوا اگر جو راحتیں اس وقت جب میچورٹی آ جاتی ہے اس میں, پازیٹیوٹی اور میچورٹی جب انسان میں آتی ہے تو تب وہ اپریشیٹ پراپرلی کرتا ہے. یعنی سر جب عقل آ جاتی ہے. ویسے عشق میں تو بندہ لیکن اگر وہ مقام میں عشق پہ ہے تو پھر نہیں, لیکن ہاں اگر وہ مقام میں عقل پہ ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کہتا ہے کہ راحتیں اور بھی ہیں وسیع کی راحت کے سوا. تو یہ تو اسی وقت پھر ہوتا ہے نا, وہی جیسے آپ نے پہلے بات فرمائی ہے. اچھا سر اور کچھ جو آپ کو پسند ہو سر سنائیں پلیز. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. کیا بات. یعنی جب میں ہی نہ ہوتا, وجود میں نہ آتا, تو جو چیز وجود میں آئی ہے وہ اس سے پہلے خدا کی ذات ہی تھی. ہاں ایگزیکٹلی. اس سے پہلے وہ خدا کی ذات ہی تھی. کہیں وہ تپے بیٹھے ہوں گے اپنے آپ میں جو کیونکہ غالب صاحب تو جذباتی ہی ہے. آپ نے دیکھا نا ایک جگہ پہ انہیں بڑی اچھی آفر ہوئی, بڑے اچھے وظیفے کی آفر ہوئی, وہاں پہ وہ گئے جا کے, اور وہاں پہ وہ لوگ باہر انہیں استقبال کرنے نہیں آئے, بگی پہ بیٹھ کے گئے, تو وہاں سے واپس آ گئے. وہ انہوں نے کہا کہ نہیں اپنی عزت گوا کے میں نے یہ کام نہیں کرنا پیسوں کا. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ میں کہتی ہوں کہ 1000 چیزیں جو ہے نا آپ کی عزت نفس پہ قربان. یہ تو کوئی بات نہ ہو, وہ عزت نفس کے بڑے قائل ہیں. تو ان کی بڑی خوبصورت شاعری ہے. بہت خوبصورت. میں ہوں مشتاق کی جفا مجھ پہ جفا اور سہی. بڑا خوبصورت. اس کا بڑا خوبصورت کلام ہے. تیرے کوچے کا ہے مائل دل مستر میرا, کعبہ ایک اور سہی قبلہ نما اور سہی. تو یہ غالب تو سر پھر غالب تو غالب ہے. قبلہ آپ نے استعمال کیا لفظ, تو مجھے ایک شعر ذہن میں آیا ہے. پرے ادراک سے ہے اپنا مسجود, قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. واہ واہ. پرے ادراک سے ہے اپنا مسجود, یعنی در و دیوار کو تو کعبہ قبلہ تو کہا ہی جاتا ہے, لیکن جس ہستی کی یاد میں یہ عبادات ہیں وہ پرے ادراک سے, وہ در و دیوار سے دور ہے. اچھا تو سر اور کچھ فرمائیں آپ شاعری کے بارے میں. کچھ آپ خود بھی پڑھتے ہیں, کرتے ہیں شاعری کبھی کہ صرف شاعروں کو پڑھتے ہیں؟ شاعری صرف پڑھتا ہی ہوں شاعر. اچھا شاعروں کو پڑھتے ہیں. جیسے کوئی ایک آدھ کسی ایک انسانی جذبے کی ترجمانی کے لیے کئی اشعار ایسے ہیں کہ آپ کو ویسے ہی. اب ایک چھوٹا سا شعر تھا مجھے بڑا اچھا لگا. بہت حیرت زدہ ہے آئینہ بھی کہ چہرے پر کوئی چہرہ نہیں ہے. واہ کیا بات ہے سر. بہت حیرت زدہ ہے آئینہ بھی کہ چہرے پر کوئی چہرہ نہیں ہے. کیا بات ہے. تو چلے سر اور کوئی شاعری عنایت فرمائیں. ایک اور ماشاءاللہ آپ کا بڑا ذوق ہے آئی نو, تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو دیکھنے والے دوست ہیں وہ بھی محظوظ ہوں آپ کے اچھے ذوق سے. کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری, اگر اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا شعور بخشا ہے ٹھیک ہے سر, رائٹ,
کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقش کف پائے یار دیکھ. واہ واہ واہ. کہ جو ایک ماڈل ہے آپ کے لیے زندگی کی جس بھی منزل کی طرف آپ جا رہے ہیں اس میں اس ماڈل کا نقش کف پا، تو اس کو دیکھو اور عمل کرو اگر زندگی کی آسانی ہے. اچھا سر، آپ کے شاگرد تو بہت زیادہ ہوں گے، بہت شاگرد رکھے. شاگرد کے معنی میں کبھی ان کو لیا ہی نہیں، میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے اچھی کمپنی ہے. واہ. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نشستن برخاستن والا معاملہ جو ہے دوستوں میں بھی وہ نہیں ہونا چاہیے. دونوں میں اگر کوئی دوستی ہے، کوئی واقفیت ہے اور کسی طرح سے ملاقات رہتی ہے تو اس ملاقات وہ ایسی ہونی چاہیے کہ ذہنی طور پہ ہر کسی کو، دونوں کو ایک دوسرے سے سیکھ کے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. یعنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے جونیئرز ہیں، شاگرد ہیں، وہ آتے ہیں انہیں کو سیکھنا چاہیے. ایک تو لا سیکھنے کے وہ آتے ہی ہیں، لیکن زندگی کے ادب ادوا اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ ان کو زیادہ بہتر طریقے سے. اور سر یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، کیونکہ میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ بھی جو اچھے استاد ہیں وہ آپ کو صرف کوئی کتابی علم نہیں دیتے، وہ آپ کو زندگی پڑھاتی ہیں. بے شک. تو یہی تو زندگی کی باتیں ہیں نا، کہ کوئی ادب آداب ہو، بات کرنے کا سلیقہ ہو اور لوگوں سے ایک سوشل ہونے کا بھی ایک سلیقہ ہے. یعنی وہ جو پریزنٹیشن کی بات ہو رہی تھی وہ بڑے پرانا شعر ہے. انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے. تو کرمنل لا میں جو پریزنٹیشن ہے وہ انداز بیاں جو ہے وہ بات بدل دیتا ہے، اس میں اتنی خوبی ہے. ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. جو بھی چیزیں آج کا انسان فیس کر رہا ہے وہ دنیا کے پہلے انسان بھی کرتے رہے ہیں. بہت بات کی آپ نے. ٹھیک. اچھا سر، آپ نے کبھی کوئی کتاب لکھنے کی کوشش کی؟ کبھی کتاب لکھیں؟ اتنے تجربات ہیں ماشاءاللہ، اتنا زیادہ آپ نے وکالت بھی کی، اس کے بے شمار. جتنا آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں نا، کیونکہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس کا کوئی توڑ نہیں ہے. ویری رائٹ. بے شک میں کہتی ہوں نئے آنے والے لوگ کتنے انٹیلیجنٹ ہوں گے، کتنے انٹلیکچوئل ہوں گے، کتنا زیادہ پڑھ کے آئے ہوں گے، لیکن تجربے کا کوئی توڑ نہیں ہے. تجربہ ایک علیحدہ ہی سبق دیتا ہے انسان کو. تو کیا خیال ہے اپنے تجربات کی روشنی میں کوئی بک لکھی؟ ذہن میں آتا ہے کچھ ایسے موضوعات جن کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں رہتے ہوئے زیادہ تر آدمیوں کو، کیونکہ یہ ڈے ٹو ڈے لائف کے موضوعات ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. کچھ ایسے موضوعات ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے جو ایک کانسیپٹ ہے سوشل حلالہ کا، یہ ایک ڈے ٹو ڈے لائف میں وقوع پذیر ہونے والی ایک بات ہے جس کا علم عام لوگوں کو ہونا چاہیے. صحیح بات. اور محض کم علم دکاندار قسم کے لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. حلالہ کا کانسیپٹ آپ روک کے کسی سے ٹرو کانسیپٹ اس کا پوچھیں تو انتہائی پڑھے لکھے لوگوں سے 90% کو 95% کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا اصل اس کی کیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. اسی طرح اور کچھ ایسے موضوعات ہیں تو کبھی دل کیا ہے کہ ان کو لوگوں کو بتانے کے لیے ان موضوعات کے اوپر لکھا جانا چاہیے. حالانکہ سر یہ ایک بڑا مذہبی موضوع ہے اور اس کا باقاعدہ قرآن پاک میں ذکر ہے، لیکن آج کل میں دیکھتی ہوں کہ چھوٹے موٹے ڈراموں میں اس کو اتنا زیادہ انہوں نے ٹکے ٹوکری کر دیا ہوا ہے نا، کہ ذرا سی بات ہوتی ہے تو وہ خود ایک ڈیورس دے رہا ہوتا ہے، دوسرا حلالے کے لیے. یعنی وہ دیکھیں نا گناہ کی بات ہے. ایک چھوٹی سی اس چیز کو بڑا زیادہ انہوں نے آگے کر دیا. چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو قانون ہے فیملی لاز میں، اس میں صحیح معنوں میں حلالہ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق قانون سازی کی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق فائنل ہو جاتی ہے، 6 مہینے سال گزر جاتے ہیں، وہ دوبارہ میاں بیوی کے طور پہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو سمپل از دیٹ کہ وہ نکاح کریں، رجوع کر لیں. کسی حلالہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری دفعہ شادی کرنے کے بعد بھی اگر ان میں کوئی اختلاف ایسا پیدا ہوتا ہے کہ علیحدگی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، 6 مہینے گزر گیا، سال گزر گیا، وہ پھر تیسری دفعہ چاہتے ہیں میاں بیوی کے طور پر رجوع کریں، تو تب بھی ان کو اجازت ہے کہ وہ نکاح کریں بغیر کسی حلالے کے اور میاں بیوی کے طور پہ رہنا شروع کر دیں. لیکن اگر تیسری دفعہ وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر حلالے کی سزا کے طور پہ پھر حلالہ سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹ کا لوگوں نے مذاق ہی بنا لیا. لیکن سر میرے جو ایک ذہن میں ہے، دیکھیں ہم ڈسکس تو کر سکتے ہیں نا، میرے جو ایک ذہن میں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ سورہ نساء ہے یا اس میں سارا فرمایا گیا ہے
کہ بھی حلالہ وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ آپ کو طلاق دے دیتا ہے 3 دفعہ اس نے آپ کو طلاق دے دی, آپ کی مدت عدت بھی ختم ہو گئی, لیکن اس کے بعد اگر دوبارہ آپ نکاح کر سکتے ہیں تو اس سب آپ پہلے کسی اور شخص سے نکاح کریں گے, وہاں سے طلاق لیں, وہ اپنی مرضی سے آپ کو طلاق دے, وہ بھی حلالے کی نگاہ سے اس سے نکاح نہ کریں, یہ بھی گناہ ہے اور یہ لعنت ہے, اور یہ اس شخص پہ لعنت ڈالی گئی ہے جو شخص یہ کرواتا ہے یا جو کرتا ہے اس نیت سے جو کرتا ہے. ایک بائی دا وے بالکل ایک نیچرل طریقے سے آپ کی شادی ہوئی ہے, نیچرل طریقے سے ٹھیک ہے آپ کی ڈیورس ہو گئی ہے, دین آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اصل میں کنفیوژن جب پھیلائی جاتی ہے, ہاں سر میں تو یہ سمجھتی ہوں جو 3 تہار میں طلاق دینا ہے نا, وہ 3 تہار کی طلاق مکمل ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ جی حلالے کی ضرورت آ گئی. قرآن یہ کہتا ہے 3 تہار کی بات نہیں کرتا, وہ کہتا ہے 3 طلاقیں, یعنی ایک طلاق کے بعد دوبارہ رجوع کرنا ہے, کوئی ضرورت نہیں حلالے کی, دوسری طلاق کے بعد رجوع کرنا ہے کوئی نہیں, لیکن تیسری طلاق کے بعد حلالے کی ضرورت ہے. اس وقت جو ہمارا پریویلنگ فیملی لا ہے وہ یہی ہے. اور اس وقت مودودی صاحب ماشاءاللہ زندہ تھے, مولانا مفتی محمود صاحب زندہ تھے, اور دوسرے علماء کرام زندہ تھے, اور ان کے پیچھے بڑی بڑی جماعتیں تھیں. ذرا سی کوئی بات خلاف قانون قرآن آتی تھی سامنے تو ان کا احتجاج شروع ہو جاتا تھا ٹل دا ٹائم کہ وہ بات ٹھیک نہ ہو جائے. یہ قانون جو بنا تھا یہ 61 میں بنا تھا سر. جی ہاں, تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ علماء کرام, جید علماء کرام جن کے پیچھے جماعتیں اور احتجاج تھا, کسی نے کوئی ایک دن کا احتجاج بھی نہیں کیا. اچھا, اس پہ اعتراض نہیں کیا انہوں نے. اس کا مطلب ہے کہ یہی قانون کے صحیح ہونے کی ایک دلیل ہے, موجودہ جو قانون ہے. لیکن سر اس پہ پھر کچھ آپ لکھیں, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا کوئی اس کو ہائی لائٹ کریں, کوئی لکھیں تاکہ یہ جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو اور وہ بہتر طریقے سے لوگوں تک بات پہنچ سکتی ہے. ویسے یہ حالانکہ بڑا اہم معاملہ ہے سر, یہ بڑا معاشرتی میں سمجھتی ہوں بڑا سوشل ایشو ہے. یہ ایک عام آدمی بغیر کسی کو کنسلٹ کیے ہوئے جب آپ ویسے بطور انسان کے سوچیں نا, ہمارے معاشرے میں وٹا سٹا کی شادی ایک رواج ہے. رورل ایریاز میں وٹا سٹا کی شادی ایک رواج ہے. اس میں اگر ایک کپل جو ہے کسی غلط یا صحیح وجہ سے الگ ہوا ہے تو دوسرے اگر ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کو بھی طلاق دینا پڑتا ہے. بالکل صحیح بات. اب اللہ تعالیٰ جس کا پہلا ہم اپنی مخلوق سے تعارف رحمان اور رحیم کا ہے, اس سے آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ کسی کا کوئی نقص نہیں ہے, ایک کپل کا کوئی نقص نہیں ہے, لیکن اس کو ایک رسم و رواج کی بھیڑ چڑھنا پڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو حلالے جیسے عذابناک فعل سے گزارے گا. ذہن اس کو تسلیم نہیں کرتا. راستہ دیتا ہے خدا, کیونکہ تو اللہ تعالیٰ نے جو راستہ دیا, ہاں جی, تو ایسی صفات کی ہستی جو ہے وہ انسان پہ ظلم جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے کیسے برداشت کرے. کیسے برداشت ہو. چلے سر, ہم انتظار کریں گے آپ کی ایک اچھی کتاب کا جس میں آپ اس کو بہت پوری وضاحت سے آپ اسے لکھیں. سو نائس آف یو, تھینک یو ویری مچ سر. بس ہمیں اپنی دعاؤں میں سر ہمیشہ یاد رکھیے گا. جناب آج کا ہمارا یہ خوبصورت پروگرام محترم سر بٹ صاحب کے ساتھ تھا. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی اور کسی اچھے فیمیل میل لرنر لائر کے ساتھ, اور وہ اپنے خیالات اپنی خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو جاتے جاتے پھر وہی چھوٹی سی بات ہے کہ اپنا خیال رکھیے, اپنی فیملی کا خیال رکھیے, اپنے دوستوں کا خیال رکھیے, اور اپنے دوستوں کو اپنے ہونے کا احساس دلائیے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے, وہ بیچارہ سفرنگ میں, آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اسے احساس دلائیں کہ آپ اس کے دوست ہیں, اور یقیناً یہ اللہ کا پسندیدہ کام ہے کہ ایک تو لڑے ہوئے لوگوں میں صلح کروا دیں, دوسری بات یہ کہ ہمیشہ صلح جو رہے, لوگوں سے محبت کریں, پیار کریں, اللہ کی مخلوق سے محبت کریں. تو جناب انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ, فی امان اللہ.